ہمارے ساتھ فیڈرل بورڈ آف ایجوکیشن میں پوزیشنز حاصل کرنے والے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وقفے سے پہلے جو انہوں نے گفتگو کی اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک ایسی سوسائٹی چاہتے ہیں جو کرپشن فری ہو اور ہمارے سیاستدانوں کو بہتر ہونا چاہیے تاکہ پاکستان جو وہ بہتر ہو جائے اور پاکستان واقعی پاکستان لگے. وقفے میں جانے سے پہلے میں نے حافظ احمد علی صاحب سے ایک سوال کیا تھا. میں نے ان سے کہا تھا کہ پاکستان میں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مدارس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کا بس ایک ہی کام ہے کہ وہ تھوڑے سے بڑے ہوں اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی مسجد سنبھال لیں اور وہاں پہ جا کے لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ اور نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتائیں. لیکن انہوں نے اس سسٹم کو بریک کر کے انہوں نے ٹاپ کیا، تیسری پوزیشن حاصل کی بورڈ میں اور ایک دنیا داری کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی. تو یہ جو ایک جنرل پرسیپشن ہے، اس پرسیپشن کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے اور یہ اپنی اس بڑی کامیابی پر کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی اناؤنس کرتا چلوں کہ جب یہ ان کے ساتھ گفتگو جاری تھی حافظ احمد علی صاحب کے ساتھ تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ ٹیلی فون کر کے ان کو یہ یقین دلوایا کہ یہ جہاں تک تعلیم حاصل کرنا چاہے حکومت پنجاب ان کو فائنانس کرے گی. اب صاحب یہ جو جنرل پرسیپشن کہا جاتا ہے مدارس کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں، اس کو ٹوٹنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل یہ ختم ہونا چاہیے. یہ جو اصل مسئلہ یہ نا کہ یہ جو انگریز ہمیں نظام تعلیم دے گیا تھا یہ اس کی خرافات ہیں کہ ہمارے ذہن میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں. ٹھیک، ورنہ آج سے پہلے 800 سال کا مسلمانوں کا دور گزرا ہے حکومت کا. اس میں تو یہی جو علماء جو مضامین پڑھتے ہیں انہی مضامین کو پڑھ کر پورا نظام حکومت چلا، 800 سال تک چلتا رہا. اب کیا ہوا ہے کہ وہ صرف مسجد تک ہی رہ گئے. پہلے انہوں نے پورے حکومت چلائی اور اب نہیں چلا سکتے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں نا ان کے شروع دن سے ان کے ذہن میں ایک غلط خیال ڈال دیا جاتا ہے علماء کے بارے میں. اور تھوڑا سا علماء کو بھی چاہیے کہ وہ آگے آئیں، وہ بھی اپنا زمانہ بدل چکا ہے، امپریشن ٹھیک کریں وہ بھی. بالکل. اچھا، ایک بچی ہمارے ساتھ آمنہ سرور یہ ٹیلی فون لائن پر ہیں اور یہ بات کرنا چاہتی ہیں حریم نثار صاحبہ سے. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی بیٹا، آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ انکل میں نے ایلیمنٹری بورڈ میں سیکنڈ پوزیشن لی تھی میرپور آزاد کشمیر سے. تو میں نے حریم بھائی سے ایک کوشچن پوچھنا ہے کہ مجھے میٹرک میں فرسٹ پوزیشن لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اچھا، پہلے آپ نے جو مڈل ہے اس میں آپ نے دوسری پوزیشن حاصل کی یا میٹرک میں؟ میں نے ایلیمنٹری بورڈ میں 8 کا جو 5 اور 8 کا انہوں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے اس میں. اچھا، اس میں. اور اب آپ آگے پڑھ رہی ہیں. یہ کیا کریں جی آمنہ سرور، مجھے بتائیے نا ذرا. آمنہ سرور بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچے سب سے پہلے تو آپ اللہ میاں کو نہ بھولو کیونکہ اتنا اب آپ ہمیں بھی دیکھ لو 2 3 نمبر سے ہم آگے پیچھے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم میں سے کوئی بھی فرسٹ ہے یا کوئی بھی سیکنڈ ہے، ہم سارے ایک ہی لیول پہ ہیں. یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ کون آگے جاتا ہے کون پیچھے آتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اللہ میاں کو یاد رکھو. سیکنڈلی آپ اپنے ٹیچرز کے بہت اوبیڈینٹ رہو کیونکہ ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا کبھی بھی. باقی محنت جاری رکھو اور دل صاف ہونا چاہیے، اسے بہت بات میٹر کرتی ہے کیونکہ جتنی آپ کو دعائیں ملتی ہیں نا آپ کے دل صاف ہونے کی وجہ سے وہی دعا اصل میں کام لاتی ہے. اچھا یہ بتائیے جو میموری ہوتی ہے یہ یعنی یادداشت کہ آپ ایک سوال دیکھ رہے ہیں یا آپ پیپرز پڑھ رہے ہیں یا آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اپنے مائنڈ کا حصہ بنا لیں اور اس کو جس کو رٹا کہتے ہیں یہ ضروری ہوتا ہے امتحان میں اچھے نمبر لینے کے لیے؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہوتا. اسپیشلی اب تو فیڈرل بورڈ کا اسپیشلی اتنا چینج ہو گیا فارمیٹ کہ آپ صرف کانسیپچل اسٹڈی آپ لیکچر اٹینڈ کرو اور صرف بک کے تک ریزرو مت رہو اور باہر دیکھو کیا ہو رہا ہے کہاں اس کی اپلیکیشن ہو رہی ہے. اگر یہ سب کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کے مارکس بہت اچھے آئیں گے. اچھا مہنور، آپ بتائیے کہ وہی سوال جو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ جو سیاستدان ہیں ہمارے یہ کیا کیا کریں جس سے آپ سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہو گئے؟ سیاستدان مطلب وہ جو ٹپیکل اپنا سیاستدان والا امیج ہے نا پہلے تو وہ ختم کر دیں. مطلب وہ کیا امیج ہے آپ کے دل میں؟ کس قسم کا امیج؟ وہ یہ امیج ہے کہ وہ شو میں آئیں گے تو ہم دیکھتے ہی کہیں گے آج تو مہمان سیاستدان ہیں تو بس یہ لڑیں گے لڑیں گے ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے، خود کچھ نہیں کریں. مطلب اب لائک ابھی ہمیں وہاں روم میں انکل بتائے تھے کہ جو ایک میم ٹی وی پہ روز آ کے کہتی تھی جعلی ڈگری آج انہیں کی جعلی نکل آئی ہیں. تو وہ جس کہتے ہیں نا اپنے آپ کو پہلے شیشے میں دیکھیں اور اپنے آپ کو سدھاریں سارے آپس میں لڑائی جھگڑا اور الزام لگانے کے بجائے. یعنی یہ کہ لڑا نہ کریں جیسے شو میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے اوپر الزام نہ لگائیں. مطلب پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. جب انڈیویجول نیچے سے لے کے اوپر تک سیاست دانوں تک جب انڈیویجول ٹھیک ہوں گے نا تبھی وہ دوسروں کو کہنے کے کچھ قابل بنیں گے، ادروائز تو ہنسنے کے علاوہ وہ کچھ نہیں دیتے ہمیں. اچھا یہ بات کیونکہ میں نے حافظ صاحب سے بھی پوچھنے لیکن ایک اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ کوئی کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کہاں سے ہیں؟ جی اشتیاق میں بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جی جناب حکم کیجیے. جی یہ سسٹم کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. ہمارا سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں
کہ قانون ہی ہمیں اتنی یعنی کہ ریلیکسیشن دیتا ہے کہ ہمارے کسی بھی قانون پہ عمل کرنے کے لیے کوئی آدمی تیار ہی نہیں ہوتا. اگر میں آج ادھر ایئرپورٹ پر جاتا ہوں تو میں غلط پارکنگ کروں گا اور دبئی ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں تو مجھے سارے رول یاد آ جاتے ہیں. کیوں؟ مجھے پتا وہاں کا لا کیا ہے جہاں پہ میں رہتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, وہاں پر اصل میں ہمیں پتا ہے کہ ہماری وہاں پہ کسی نے سننی نہیں ہے, جو لا ہے وہی لا ہے. چلیں, بہت مہربانی آپ کی. اچھا آپ سر یہ بتائیے کہ آپ کو سیاستدانوں میں کیا خرابیاں نظر آتی ہیں؟ ہمارے سیاستدانوں میں ہمارے سیاستدانوں میں یہ خرابی ہے کہ یہ مثلا ابھی سیاست چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے, چند خاندانوں میں. ٹھیک, اس کو جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. مساوات ہو, سب ہر کوئی آگے آ سکے. ٹھیک, جب یہ تو ابھی ان کی اجارہ داری ہے نا اس پر, گویا کہ سیاست پر اور حکومت پر, بس انہیں پتا ہے کہ ہمیں گھومنا ہے اس میں. پھر ہر حلقے میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں, انہی کے خاندانوں میں سے جو لوگ ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. ایم پی اے بھی وہی بنے گا اور ایم این اے بھی وہی بنے گا. فوج آ جائے تب وہ ان کی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے, اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کی ترقی کرتے ہوئے نظر آئے تو اس میں شامل ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی کا مستقبل روشن نظر آئے تو اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. جماعت اسلامی آئی, اس کے ساتھ شامل ہو گئے. عمران خان صاحب کو نظر آیا, دیکھا کہ یہ کامیاب ہونے کے چانسز ہیں تو ان میں آ گئے. لیکن خاندان وہی ہیں جن کے اندر سیاست گھوم رہی. اور آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ایک ہے صورتحال یہ ٹوٹنی چاہیے؟ بالکل ٹوٹنی چاہیے. بالکل فرعون کا طریقہ تھا کیپنگ بلڈ اسپیئر کہ وہ اپنا خون اپنے تک ہی رکھتے تھے. بیٹے کے بعد مطلب باپ کے بعد اس کا بیٹا آئے گا, اس کے بعد اس کا بیٹا آئے گا, اور یہی ہمارے اندر ہی ہو رہا ہے. تو دیکھا جائے تو ہم انہی کی کاپی کر رہے ہیں. تو یہ ٹوٹنا چاہیے بالکل, تاکہ نئے لوگ آئیں. اچھا اب دیکھیں نا, آپ ایک نوجوان نسل ہیں پاکستان کی اور آپ ٹاپر بھی ہیں اور آپ نے اتنی بڑی اچیومنٹ آپ نے حاصل کی ہے میٹرک کے امتحان میں, اور میں تھوڑا سا جیلس بھی ہو رہا ہوں آپ لوگوں سے. تو آپ لوگ مستقبل میں فیوچر میں سیاست میں کیوں نہیں آتے؟ آپ لوگ آگے آئیں, کوشش کریں. سیاست ایک تو ویسے آنے میں بہت ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ آج کل جو حالات ہیں اس کو دیکھ کے تو ویسے ہی بندہ کہتا ہے کہ یہ اتنی خراب جگہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں جائے. اور ویسے بھی پرسنلی دیکھا جائے تو میرے میں ویسی وہ لیڈرشپ کوالٹیز اتنی نہیں ہے تو اس لیے میں پیچھے ہی رہتی ہوں. لیکن نہیں, آپ اریم دیکھو بیٹا, آپ محنت تو کر سکتی ہیں نا, بالکل ہوتی ہے, تو سیاست میں بھی محنت کر لیں آپ. ہاں, لیکن جس طرح کچھ لوگ بنے ہوتے ہیں نا کہ جس طرح اقبال بھی تھے, قائد بھی تھے, لیکن قائد کا کام تھا مطلب ان کو لیڈرشپ کوالٹیز ان میں تھی, ان کے اندر وہ تھا بدلنے کا اور بولنے کی صلاحیت تھی ان کے اندر. اقبال اپنے طریقے سے انہوں نے بدلا, قائد نے اپنے طریقے سے بدلا, تو ہر بندے کو اپنے ٹیلنٹ کے حساب سے بدلنا چاہیے سوسائٹی کو. اچھا, آپ یعنی یہاں تو خوف کی وجہ سے نہیں جا رہی, یا ٹیلنٹ کی کمی محسوس کرتی ہیں جس وجہ سے سیاست میں نہیں آ رہی آپ؟ بالکل, اپنے طریقے سے مطلب اپنی سیاست کرو, اپنے شعبے میں سیاست کر کے آگے بڑھو. نہ کہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ جب تک سیاست میں نہیں آتے, یہ ٹپیکل سیاست ہے, اس میں نہیں آؤ گے تب تک آپ کو چینج ہی نہیں کر سکتے. اچھا, میں نے مارنور کی طرف جانا ہے, لیکن ایک بچی راولپنڈی سے وہ ٹیلی فون پہ. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی بیٹا. جی میں زینب بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. میں 7th کلاس میں ہوں, میں ہیلپ بھی کر رہی ہوں. آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر سب کو فری میں تعلیم ملے, امیر اور غریب سے, تو پھر ان سے پوچھیں کہ کیسا ہوگا. کن سے پوچھوں بیٹا میں؟ جو فرسٹ اینڈ تھرڈ گرلز آئی ہیں اور ان کی کامیابی کے راستے تاکہ میں بھی ان کی طرح بن سکوں. جی بہت مہربانی بیٹا. اچھا یہ بتاؤ بیٹا کہ جب مسلمانوں کے ایجوکیشن ہے, دیکھو نا اب وہی جو بات ہے وہ بار بار وہی سوال اور بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو تو بہت زیادہ فیسلٹیز حاصل ہیں. اگر آپ کے پیرنٹس وہ افورڈ کر سکتے ہیں اور وہ مہینے کے 1 لاکھ روپیہ, 1.5 لاکھ روپیہ, 2 لاکھ روپیہ آپ کی ایجوکیشن پہ خرچ کر سکتے ہیں تو وہ آپ پہ کر دیں گے, اور آپ دنیا کے بیسٹ جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں آپ تعلیم حاصل کر لو گے. لیکن وہ بچیاں جو پاکستان کے اندر ہیں اور ان کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے, ان کا والد جو ہے وہ ریڈی لگا رہا ہے یا چھوٹی دکان ہے اس کی, یا وہ اس بچے کی طرح وہ ٹیکسی چلا رہا ہے یا رکشہ چلا رہا ہے, ان کی جو بچیاں ہیں ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ کیونکہ ان کے پاس تو تعلیم کی فیسلٹی نہیں ہے. ان کے لیے کیا کیا جائے؟ ان کے لیے یہ کہ یہ نہیں کہ اگر یہ ایک ٹی وی پہ آئے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو فری مطلب اس کی فیسلٹی مل رہی ہے. سب کے لیے وہ جتنے بھی ہیں وہ بیچارے وہی ٹیچرز جہاں آتے بھی نہیں ہیں کلاسز دینے, خود ہی جو پڑھتے ہیں, مطلب وہ اس سسٹم سے نکل کے ان کو بھی ہم جو بیسٹ انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں وہ آئیں. یہ پرووائڈیڈ سب کو پرووائڈ ہونا چاہیے. اچھا, محمد عابد ہیں ہمارے ساتھ ملتان سے. جی بیٹا السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی آپ کیسا پاکستان چاہ رہے ہیں؟ سر میں جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بولیے. سر یہ میں کوشچن یہ
جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ ہماری